السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل سے رمضان شریف کی رحمتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا حج کی اقسام کتنی ہیں، اور یہ کہا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، تو آج ہم حج کی اقسام پر تفصیلاً بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر بھی کریں گے۔ قادری اسلامی ایجوکیشن چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے اور زیادہ سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ان تینوں اقسام میں سے حنفیہ کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے، اس کے بعد حج تمتع اور اس کے بعد حج افراد۔ تو بتاتا چلوں حج افراد کیا ہے۔ افراد کا معنی ہے اکیلا کرنا۔ حج افراد کو افراد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صرف حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا۔ حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی صرف حج کا احرام باندھ دے، اسی طرح کہ پہلے غسل کرے، پھر نئے یا دھلے ہوئے 2 کپڑے پہنے، ایک تہمت باندھ لے اور دوسری چادر اوڑھ لے، پھر خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور پھر حج افراد کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھ لے۔ اسی طرح حج قران کا معنی ہے ملانا۔ اس حج کو حج قران اس لیے کہتے ہیں کہ حج قران کرنے والا ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کو ملا لیتا ہے۔ حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنے کو حج قران کہتے ہیں اور حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع صرف آفاقی لوگ کر سکتے ہیں، مکہ مکرمہ کی حدود میں رہنے والے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے، پھر نئے یا دھلے ہوئے 2 کپڑے، تہمت اور چادر پہنے اور خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور پھر حج قران کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ پڑھ لے۔ حج قران کرنے والا احرام باندھ کر پہلے عمرہ ادا کرے گا، پھر عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام نہیں کھولے گا، بلکہ حج کے ایام آنے تک حالت احرام میں ہی رہے گا، پھر حج کے افعال مکمل کر کے احرام کھول دے گا۔ اسی طرح بتاتا چلوں حج تمتع کے متعلق۔ حج تمتع کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اس حج کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حج کرنے والا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں فائدے بیک وقت حاصل کر لیتا ہے۔ حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ ادا کرے، پھر گھر گئے بغیر اسی سال حج کا احرام باندھ کر حج کر لے، اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کرنے والا گھر سے یا میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے گا اور حرم میں جا کر مکمل عمرہ کرے گا اور احرام کھول دے گا، پھر ذو الحجہ کی 8 تاریخ یعنی یوم الترویہ کے دن مسجد حرام سے ہی حج کا احرام باندھ لے گا۔ معلوم ہوا کہ حج تمتع کرنے والے کو گھر سے یا میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھنا ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے، نئے یا دھلے ہوئے 2 کپڑے پہنے، تہمت اور چادر پہنے، ایک تہمت باندھ لے اور دوسری چادر اوڑھ لے اور خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں،
اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پھر عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ: قارن اور متمتع پر دم شکر واجب ہے، مفرد پر واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے، اور یہ قربانی وہیں حرم کی حدود میں ہو سکتی ہے، حدود حرم سے باہر جائز نہیں۔ جس حاجی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہ ہوں، اگر وہ حج قران یا حج تمتع کرے تو اس پر قربانی کے بدلے 10 روزے رکھنا واجب ہیں، جن میں سے 3 روزے اشہر حج یکم شوال سے 9ویں ذی الحجہ تک میں رکھنا ضروری ہیں۔ ان کو متفرق طور سے رکھنا بھی جائز ہے، لیکن مسلسل رکھنا افضل ہے۔ اگر ضعف و نکاحت کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کے روزے مسلسل رکھے اور بقیہ 7 روزے ایام تشریق گزرنے یعنی 13ویں ذی الحجہ کے بعد جہاں چاہے رکھے، خواہ مکہ میں ہو یا اور کسی جگہ، لیکن گھر آ کر رکھنا افضل ہے۔ ان کو بھی متفرق طور پر رکھ سکتا ہے اور مسلسل رکھنا افضل ہے، لیکن ایام تشریق میں روزے رکھنا جائز نہیں۔ اگر حج سے پہلے اشہر حج میں 3 روز نہیں رکھے تو اب قربانی ہی کرنی ہوگی، روزے کافی نہ ہوں گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ سن لیں، شہر حج میں 3 روز نہیں رکھے، مثلا شہر حج کے اندر 3 روزے انہوں نے اگر نہیں رکھے یا 3 دن انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو اب قربانی ہی کرنی ہوگی، پھر روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حج کے کل ایام کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 6 ہیں، یعنی حج کے ارکان 5 دنوں میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ البتہ کوئی شخص چھٹے دن قیام کرنا چاہے تو چھٹے دن کے لیے بھی بعض اعمال مقرر ہیں۔ درج ذیل سطور میں ہر دن کے اعمال کی ترتیب اور وضاحت کی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کے متعلق بھی بتاتا ہوں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ الترویہ کے 2 لغوی معنی ہیں، دکھلانا اور سیراب کرنا یعنی پانی پلانا۔ اس دن کا نام یوم الترویہ رکھنے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا دکھلائی گئی تھی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کے متعلق خواب دکھلایا گیا تھا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دن اہل عرب منا اور عرفات جانے کے لیے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حاجی 8 ذی الحجہ کو منا میں قیام کر کے 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی نماز سے فجر ادا کریں گے۔ 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد منا کی طرف روانہ ہونا سنت ہے، لیکن اس سے پہلے نکلنا بھی جائز ہے۔ منا میں 5 نمازیں ادا کرنا اور 8 ذی الحجہ کے بعد کی رات منا میں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے یہ رات منا کی بجائے مکہ میں گزاری اور 9 تاریخ کو صبح کو میدان عرفات میں چلا گیا تو اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں، لیکن سنت کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح تلبیہ پڑھتے ہوئے منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات پہنچ کر ظہر اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کریں۔ غروب آفتاب تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں۔ غروب آفتاب کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں ادا کریں۔ رات مزدلفہ میں گزاریں۔ البتہ خواتین اور معذور آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جا سکتے ہیں۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کر کے دعائیں کریں۔
طلوع آفتاب سے قبل مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ مینا پہنچ کر بڑے یعنی آخری جمرہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ پہلی کنکری پر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، قربانی کریں، بال منڈوائیں یا کٹوائیں، احرام اتاریں، طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کریں۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن 11، 12 ذی الحجہ مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات پر زوال کے بعد 7 کنکری ماریں۔ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جا سکتے ہیں۔ حج کا چھٹا دن ذی الحجہ 13واں ذی الحجہ۔ اگر آپ 12 ذی الحجہ کو مینا سے روانہ نہیں ہوئے تو تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں ماریں۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے فرائض اور واجبات۔ حج کے فرائض درج ذیل ہیں: احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت کرنا، اور حج کے واجبات درج ذیل ہیں: میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، صحیح کرنا، طواف وداع کرنا۔ یاد رہے کہ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا، جس کی تلافی دم سے بھی ممکن نہیں، اور اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو حج صحیح تو ہو جائے گا مگر دم دینا لازم ہوگا۔